قابل صد احترام حضرات سادات اعظام، بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت خطیب اہل سنت نبیر شفیع ملت حضرت علامہ الحاج سید محمد ہاشمی باپو پیر باپو صاحب قبلہ، رونق اسٹیج سادات کرام علماء ذوی الاحترام خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب، دیگر علماء کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفاء ساداتنا ببکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضى وابنہ الامام حسن المجتبى وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمة أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد العظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي العظم مصطفى رضا وابنه سيدي وسندي ودخلي الشيخ المفتي أختم رضا وجميع أهل السنة وجماعة دائما أبدا أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ ہمارے کرم فرما، ہمارے محسین حضور پیر باپو صاحب قبلہ کے والد ماجد، حضور صوفی ملت پیر طریقت صاحب تقوی و طہارت، حضور الحاج سید منور حسین بابو قادری علیہ رحمت و رضوان کہ چہلوں کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ شہزادے شہید گلگوں قبا حضرت سید سجاد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں حضرت صوفی ملت پیر منور حسین باپو قادری علیہ رحمت و رضوان کے درجات کو بلند فرمائے، اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ عَاجَبَ الْمُؤْمِنِ بِأَمْرَيْنِ اذا اصابته ضراء صبر واذا اصابته نعماء شکر۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مومن کے دو کاموں سے بڑا تعجب ہوتا ہے، اور یہ دو کام ایسے ہیں کہ مومن کے علاوہ دوسروں کو بھی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایک ہے نعمت اور ایک ہے مصیبت۔ مومن کے علاوہ جتنے ہیں وہ نعمت میں اتراتے ہیں، مصیبت میں گھبراتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں مجھے مومن کے کام سے تعجب ہوتا ہے، نعمت میں اللہ کا شکر کرتا ہے اور مصیبت میں خدا کا جو ہے صبر کرتا ہے۔ اب شکر کرنے والا بھی جنت میں۔ ذرا زور سے بولو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملآن ما بین السماء والارض۔ بندے مومن جتنی مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی خالی جگہ سبحان اللہ کے ثواب سے بھر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آپ جتنی مرتبہ زیادہ سبحان اللہ بولیں گے، حضرت منور حسین باپو علیہ رحمت و رضوان کا فیضان اتنا زیادہ ہوگا۔ تو ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں تو مومن صبر کرتا ہے،
صبر اور شکر دو روحانی پر ہیں جس کے ذریعے سے بندہ جنت میں پہنچتا ہے. اللہ دے کے آزماتا ہے. آزمائش قرآن میں ہے کہ سب سے زیادہ ایمان والوں سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ فرماتا اللہ تعالیٰ بسم اللہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کر کے چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے. اللہ فرماتا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والے ہو کر کے چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے. جب بندہ ایمان سے باہر ہوتا ہے ہر طرح سے اسے چھوٹ دی جاتی ہے، مگر جیسے ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے ساتھ ہی آزمائش بھی شروع ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام بھی فرماتا. دونوں چیزیں ہیں. دیکھیے فرعون نے جو جادوگر بلائے تھے جب تک ایمان نہیں لائے تھے فرعون کی طرف سے ہر طرح سے چھوٹ تھی. ٹھیک ہے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو کیا کہا فرعون نے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم وَلَأُصَلِّبَنَّكُم بِجُذُوعِ النَّخْلِ. تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. جب ایمان نہیں لائے تھے تو فرعون کو سجدہ کرتے تھے، دب کے رہتے تھے. اب ایمان لائے، فرعون کے بلائے ہوئے تھے. ایمان لائے تو قرآن کے 16ویں پارے میں ہے فرعون نے جب دھمکی دی کہ سولی پہ چڑھا دوں گا تو کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تیرے سے جو ہو سکے کر لے. انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا، تو دنیا ہی میں کر سکے گا، آخرت میں تو ہمارے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. تو بندہ اس کے لیے صبر آسان کب ہو؟ جب اس کی نظر آخرت پر ہو. انشاءاللہ میں صبر کے درجے بتاؤں ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن ایمان والوں سے آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا. اور اللہ نے قرآن میں 5 پیپر کا ذکر فرمایا ہے کہ 5 پیپر سے امتحان ہوگا. کس سے؟ پرچے کتنے ہوں گے؟ 5. کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے دشمن کے خوف سے، بھوک سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے. اور امام شافعی فرماتے ہیں پھلوں سے مراد یہاں اولاد، کہ تمہارے سامنے تمہاری اولاد بھی شہید کر دی جائے، ان کی جانیں چلی جائیں، ہم اس سے بھی آزمائیں گے. مال کی کمی سے آزمائیں گے. یہ 5 پیپر ہے. ہر مومن سے کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی ایک پیپر سے 2 پیپر سے امتحان ہوتا. مگر اس امت میں 5 پیپروں سے ایک ہی وقت میں سیم ٹائم اور ایک ہی جگہ میں اگر کسی سے امتحان ہوا ہے تو کربلا کے میدان میں امام حسین سے ہوا. اور 5 پیپروں میں امام حسین اول نمبر پہ پاس ہوئے. زور سے بولو، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 5 پیپروں میں امام حسین قیامت تک ان 5 پیپروں میں سے جس سے بھی امتحان ہو اس کے لیے امام حسین آئیڈیل بنے. کیا اگر اس میں کامیاب ہونا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کامیاب کیسے ہوئے. تو یہ نرالا انداز ہے قرآن کا. دنیا میں سوال پہلے جواب بعد میں، قرآن میں جواب پہلے سوال بعد میں. قرآن میں جواب پہلے سوال بعد میں. سوال بعد میں ہے، 5 پیپر بعد میں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جواب اللہ پہلے فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. یعنی یہ جب 5 پیپروں سے امتحان ہو تو اس میں کامیابی کے لیے کربلا کے میدان میں دیکھیں امام حسین کے ساتھ کیا تھا؟ صبر. زور سے بولو. اور دوسرا نماز. مجھے چونکہ اسی پر تھوڑا بولنا ہے صبر پر. آپ حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کے واقعات بہت سنتے ہیں. صبر کسے کہتے ہیں؟ میرا بھائی مجھے دباتا اور مجھے معلوم ہو کہ ہر طرح سے وہ سیاسی اعتبار سے ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے اور میں کچھ نہ کر سکوں اور میں کہوں اپنے تو کربلا والے ہیں اپنے صبر کرے تو یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی. پاور ہو پھر بھی کنٹرول کرنے کا نام صبر ہے.
بدلہ لے سکتے ہو پھر بھی معاف کر دینے کا نام صبر ہے. پوری دریائے فرات کو کربلا کے میدان میں بلا سکتے ہو پھر بھی جو ہے پیاسا گلا گتا دینے کا نام صبر ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت حبیب یمن میں ان کی ڈوبی کشتی کو گرانے پر طاقت ہو پھر بھی علی اکبر کی جوانی کے لٹا دینے کا نام صبر ہے. طاقت ہو کیا ہو؟ کربلا میں امام حسین کوئی محتاج نہیں تھے. کئی یزیدیوں کو وہاں بھڑک کی آگ میں سلگا کر کے بتا دیا کہ میں محتاج نہیں ہوں، قیامت تک اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا، مختار نانا کا نواسا ہوں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں امام زہری نے ہتھ کڑی دیکھی مدینے کی گلی تو کہا، رونے لگے حضرت امام زہری. کہا حضور آپ کے ہاتھ میں ہتھ کڑی؟ کہا زہری روتے کیوں؟ کہا آپ سے ہمیں علم ملا، اہل بیت بھی سے ہم کو سب کچھ ملا اور آپ کے ہاتھ میں ہتھ کڑی. کہا زہری ہمارا امتحان ہے ورنہ یہ کچھ نہیں ہے. ایسا کیا تو ہتھ کڑی ٹوٹ کے نیچے گر گئی. ایسا کیا بس بولے ورنہ یہ کچھ نہیں ہے زہری یہ تو ہمارا امتحان ہے. تو پتہ یہ چلا کہ طاقت ہونے کے باوجود اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا نام صبر ہے. اچھا اب اس کے 3 درجے. پہلے آپ اس میننگ کو یاد رکھیے گا، کنٹرول کرنے کا نام صبر ہے. کیا ہے؟ کنٹرول کرنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے. اس کے 3 درجے. ایک یہ ہے کہ گناہ کے وقت نفس کو کنٹرول کرنا، گناہ کے وقت نفس کو کنٹرول کرنا پہلا. دوسرا مصیبت کے وقت گھبراہٹ سے اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا. اور تیسرا عبادت و اطاعت کے وقت سستی کرنے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ بھی صبر ہے. اب یہ آسان کیسے ہوتے ہیں؟ مصیبت کے وقت بندہ اتنا گھبرا جاتا ہے کہ باپو سے کام نہ چلے تو بوڑھے کے پاس چلا جاتا ہے، ایمان کھو دیتا ہے اور پھر کہتا ہم کربلا والے ہیں. بندہ مصیبت کے وقت اتنا گھبرا جاتا ہے، ہر طرح سے ہاتھ پیر مارتا ہے. تقدیر کے خلاف نہیں، مگر جائز تدبیریں وہ کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے حرام کام کرنا. تبھی تو یہ کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. کسی کے گھر ایک 18 سال کا بچہ اگر انتقال کر جائے، جوان انتقال کر جائے تو پورے محلے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ جی. اب کربلا کے میدان میں ایک سے ایک جوان شہید پڑے ہیں. امام حسین کے صبر کا عالم کیا ہوگا؟ سید الشہداء کی ڈگری یہ ایسے ہی نہیں ملی ہے. اب مصیبت کے وقت اپنے آپ کو گھبراہٹ سے بچانا، تو مولانا روم نے بڑی اچھی بات کی ہے. ذرا ایڈوانس کہہ دیجئے سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے 20 بیٹے اور 19 بیٹے، مولانا روم فرماتے ہیں 19 بیٹے 18 سال کی عمر میں ایک ہی بیماری میں مبتلا ہوتے وہ انتقال کر جاتے. عورت کبھی ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی، کچھ بھی نہیں. 20واں بیٹا 18 سال کی عمر میں جب اسی بیماری میں مبتلا ہوا تو عورت پریشان ہو گئی. ادھر حکیم کے پاس، طبیب کے پاس، یہاں گئی وہاں گئی، اچھا نہیں ہوا، اس کا بھی انتقال ہو. اب عورت دماغی توازن کھو بیٹھی، کچھ پریشان رہنے لگی. ایک رات سوتی ہے، خواب دیکھتی ہے کہ بڑے عالیشان محلات ہیں اور ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی ہے نہ کبھی کان نے سنی ہے. ایسے محلات اور ہر ایک پر کسی نہ کسی کا نام لکھا ہے. عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک محل پہ اس کا بھی نام لکھا ہے. دربان فرشتے سے پوچھتی ہے کہ کس کا ہے؟ کہتا ہے ارے اللہ کی بندی یہ تیرا ہے. اندر جا سکتی ہوں؟ کہاں جا اندر. خواب میں اندر جاتی ہے، ایک کمرے میں دیکھتی ہے 20 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. ماں کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. بیٹا کیا ہوا؟ اللہ نے ہماری بخشش کر دی. اب ایسی نعمتیں خواب ہی میں دیکھتی ہے کہ وہ محل سے باہر نکلتی ہے اور دل میں سوچتی ہے میرے لیے ایسا محل
میرے لیے ایسا محل، میرے اعمال تو ایسے نہیں. غیب سے آواز آئی، بندی تیرے اعمال ایسے نہیں تھے، اور اس محل تک پہنچنے کے لیے 20 زینے تھے، 20 پگتیے تھے. اللہ نے دنیا میں تجھے 20 غم دیے، تو نے صبر کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے تجھے جنت میں یہ محل عطا فرمایا ہے. بیدار ہو کے کہتی ہے، مولا مجھے کیا معلوم تیرے قہر میں بھی محل چھپا ہوا ہے. اگر آخرت کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، اور دنیا میں بندے کو اپنے اصلی وطن کے تعلق سے معلوم ہو جائے، اتنی بھی مصیبت آ جائے، یہ 20 بیٹے نہیں، اگر 100 بیٹے بھی ہو تب بھی کبھی بھی اپنی زبان پر شکایت کا ایک حرف نہیں لاؤ گا. تو مصیبت کے وقت اپنے آپ کو گھبراہٹ سے بچانے کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے آخرت ہے. زور سے بولو، ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے. اگر ہمیں یہاں پہ آزمایا گیا ہے، یہاں پہ اگر نعمت ہم سے چھین لی گئی ہے تو صبر کریں گے تو اس کے بدلے میں آخرت میں ملے گا. اچھا، دوسرا درجہ فرمایا کہ گناہ کے وقت نفس کو کنٹرول میں رکھنا. گناہ کے وقت نفس کو کنٹرول میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک بزرگ کی ایک رنڈی پہ نظر پڑی، بڑی خوبصورت تھی. اور سے سنیے گا نوجوان. اس سے کہا بھائی تیری کتنی قیمت ہے؟ کہا اتنی. کہا چل گھر پہ آ جا. گھر پہ جیسے ہی رنڈی آئی بن سمن کر کے بزرگ نے مصلی بچھا دیا، نماز شروع کر. شام کو اس کو پوچھا کتنی قیمت؟ کہا اتنی. کہا لے کل آنا. دوسرے دن آئی، اس کو دیکھتے ہی مصلی بچھا دیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا. پھر شام کو قیمت دی، کا کل آنا. کئی دن ایسے ہو گئے. ایک دن رنڈی کہتی ہے اپنا پیسہ برباد کرتے ہو اور میرا ٹائم ویسٹ کرتے ہو، پتہ نہیں کس لیے بلاتے ہو. جب پیسہ بھی ہے، جوان بھی ہو، سب کچھ ہو، تو آخر اپنی خواہش پوری کیوں نہیں کرتے ہو؟ بزرگ نے کہا بیٹھ. چراغ جلایا اور اس میں بزرگ نے، مولانا فرماتے ہیں، اپنی انگلیاں ڈالنی شروع کی. 4 انگلی چمڑی جلی، خون گوشت جلا. اچانک لی چراغ بجھایا، پیسے دیے، کہا کل سے مت آنا. رنڈی کہتی معاملہ کیا ہے؟ کہا سنو، جب پہلی مرتبہ میری نظر تم پر پڑی تو نفس نے کہا پیسہ بھی ہے، جوان بھی ہے تم، اور یہ تیار بھی ہے، میں نے تم کو بلا لیا. مگر خیال آیا کہ ہاں بے حیائی و برائیوں سے بچانے والی ابھی بھی ایک چیز ہے، نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو نماز کے ذریعے سے کنٹرول میں کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا. جب جو ہے تمہارا ٹائم ہوتا تمہیں پیسہ دے دیتا. آج جب تم نے تانا دیا تو میرے نفس نے کہا ارے کیسا جوان ہے، یہ بھی تیار ہے، پیسہ بھی ہے، کیوں اب میری خواہش پوری نہیں کرتا؟ تو میں نے نفس سے کہا سن لے، اس کا انجام زناکاری کا انجام، بدکاری کا انجام یہ جو ہے جہنم کی آگ ہے. سن لے، پہلے میں شروعات کرتا ہوں دنیا کی آگ سے. تجھے مزہ چکھنا ہے نا، تجھے زناکاری بدکاری کا مزہ چکھنا ہے، اس کا انجام یہ جہنم کی آگ ہے. شروعات کرتا ہوں اس سے. اور انگلیوں سے شروعات کی. میرے نفس نے کہا نہیں ہوتا، نہیں برداشت ہوتا، نہیں برداشت ہوگا. آخر کار جب یہ تھک گیا، ہار گیا، تو میں نے کہا جب تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو اس لائق نہیں ہے. بات چونکہ دل کی سے نکلی تھی. رنڈی قدموں میں گر گئی. کہا آپ نے حقیقت میں میری بھی آنکھیں کھول دی ہیں. آپ نے تو صرف خیال کیا تھا، میں تو پورے جو ہے ملوث ہوں اس میں. سچے دل سے توبہ کرتی ہے، ایک نگاہ ڈالتے ہیں اسے ولایت کے مقام پر پہنچاتے ہیں. مگر ایک واقعے میں کئی سبق ہمارے لیے. تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر توجہ دیں. اور آخری بھی درجہ کہہ دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. تیسرا درجہ کیا بتایا میں نے؟ کہ اطاعت و فرما برداری کے وقت نفس کو سستی کرنے سے روکنا. کیا نفس کو؟ اور 2 چیزیں ہیں، اطاعت و فرما برداری کے وقت نفس کو سستی کرنے سے روکنا، اور گناہ کرنے کے وقت نفس کو کنٹرول میں رکھنا. اب یہ دونوں کو آسانی سے سمجھیے کیسے ہو سکتا ہے. 3 چیزیں ہیں، خوف، شوق اور ذوق. کیا ہے؟ خوف، شوق اور ذوق. یہ 3 چیزیں. خوف
اگر بندے کے دل میں خوف آ جائے، تے پر سواری جاتے ہوں، اچانک کوئی آگے کہہ دیں آگے کھڑے ہوں تو راستہ بدلے گا کہ نہیں؟ زور سے بولے، زور سے بدلے گا کہ نہیں؟ کس کے خوف سے؟ تو وہاں 150 دے کے چھوٹ سکتے ہیں، مگر یہ تو رات نے دن کے رامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ہے کہ نہیں؟ تو جب دنیا کی پولیس کے خوف سے ہم گلی بدل سکتے ہیں تو عذاب کے خوف سے بھی ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ خوف جب پیدا ہو اور سرمایہ، اور یاد رکھیے خوف جب بندہ اللہ کے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، کس سے؟ زور سے بولو، اللہ کے خوف سے جب گناہ کو چھوڑتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث یاد آئی ہے، اب کہہ دیں تو سنا دوں۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر لائٹ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھی اگر پھر باپوں نے یہ کرم فرمایا نہ ہوتا، یہ سایہ نہ ہوتا تو ہم ادھر ادھر بیٹھے رہتے، بیچ کی جگہ خالی رہتی جہاں دھوپ آ جائے۔ مئی جون میں اگر سایہ مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو مئی جون کی گرمی اور دنیا کی گرمی ہے، ابھی سورج کہاں ہے؟ 4000 سال کی دوری پر ہے، 2000 سال کی دوری پر ہے سورج۔ کتنے؟ 2000 سال کی دوری پر، چوتھے آسمان پر، اور کل تو سوا نیزے کے قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ حدیث میں ہے پسینہ اتنا ہوگا کہ کوئی ٹخنوں، گھٹنوں، کمر اور گلے تک اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبتا ہوگا۔ اس وقت آقا کریم فرماتے ہیں سبعۃ، جب پورے اہل محشر کا یہ حال ہوگا، سب گرمی کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کہیں سایہ نہیں ہوگا، تو آقا فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں کہ اس وقت بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب اس حدیث میں اپنے آپ کو ہم چیک کریں، اور اگر ان 7 میں ہم نہ ہوں تو ہم ایڈمیشن کرائیں انشاءاللہ اچھی جگہ۔ اور پیر منور بابو قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہلم میں جب آئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ایڈمیشن ہو جائے گا۔ کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے انشاءاللہ؟ تو یہ 7 میں ہم اپنا ایڈمیشن کرائیں، اگر نہ ہو تو فرمایا الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، عرش کے سائے میں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ کیا ہے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی؟ وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ یاد رکھیے جوان جب سجدہ کرتا ہے تو بزرگ اور بوڑھے کے 10 رکعتوں سے جوان کا ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ جوان کی توبہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں 2 ایک ساتھ توبہ کرنے کے لیے آئے، ایک بوڑھے اور ایک جوان، دونوں ایک ساتھ آئے۔ حضرت جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ جوان کو میرا اور فرشتوں کا سلام کہیں۔ زور سے بولو، جوان کو میرا اور فرشتوں کا سلام کہیں۔ جبریل جب دونوں توبہ کے لیے آئے ہیں، جوان بھی اور بزرگ بھی، کام دونوں کا ایک ہی ہے، تو جوان کو کیوں کہا یا رسول اللہ اب اس بزرگ کو گناہ کرانے والی کوئی چیز نہیں ہے، مگر ابھی اس جوان کے سامنے اتنی چیزیں ہیں، مگر پھر بھی اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت میں ساری چیزوں کو ٹھوکر مار کر کے توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ لہذا اسے میرا بھی سلام کہیں اور فرشتوں کا بھی سلام کہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، حضور مفتی آدمین فرماتے ہیں، سن لیجئے حدیث میں ہے کہ جب بندہ جوانی میں عبادت کرے، تلاوت کرے، قرآن پڑھے، مسجد میں جائے، اور بڑھاپے میں اللہ نہ کرے بیڈ ریسٹ ہو جائے، مسجد میں نہ جا سکے، اب کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھ سکے، جوانی اگر عبادت میں گزاری ہے تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں ویسے ہی عمل کا ثواب لکھو جیسا کہ یہ جوانی میں کیا کرتا تھا۔ تبھی مفتی اعظم فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو ابھی کر لو، ابھی موری جمع تم۔
اس لیے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ کبھی کبھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے آخرت کے حالات ہم تک پہنچواتا ہے۔ حالانکہ آخرت پر ایمان یہ ایمان کا حصہ ہے، آخرت پر یقین وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر یقین ایمان کا حصہ ہے، مگر کبھی کبھی یہ چیزیں ہم تک پہنچوائی جاتی ہیں تاکہ رات نے دین جو ہمارا دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، رات نے دین ہم اس میں ایسے مست ہو گئے ہیں کہ آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر بندے کے سامنے ایک آیت قرآن میں آئینے کی طرح ایسی ہے کہ وہ ہر دن رات اور دن سامنے وہ آیت ہو جائے تو قسم خدا کی گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے اور نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جائے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا، جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا۔ تو عبد الملک بن مروان کے دربار میں ایک نوجوان روتا ہوا چلاتا ہوا آیا، میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، میرا بہت بڑا گناہ ہے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا لوح قلم سے بھی بڑا ہے، کہا اس سے بھی بڑا ہے، کہا شکر سے بھی تیرا گناہ بڑا ہے، کہا اس سے بھی بڑا ہے، کہا اللہ کی رحمت سے بڑا ہے، کہا نہیں، زور سے کہا پھر تو بتا ہو سکتا ہے کہ تیری جو ہے توبہ قبول ہو جائے۔ اس نے کہا کفن چوری کا کام کرتا ہوں، گزشتہ رات کفن چوری کی نیت سے ایک قبر کھولی، دیکھا اس میں مردے کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا، ڈر کر کے بھاگنے کی کوشش کی، غیب سے آواز آئی بھاگتا کہاں ہے؟ پوچھ لے کہ اس کے رشتہ داروں نے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا، کیوں پھرا ہوا ہے؟ جب میں نے پوچھا تو غیب سے آواز آئی یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں زناکاری کرتا تھا، وہ شراب پیتا تھا۔ پھر کہا دوسری قبر کھولی، وہاں دیکھا کہ مردے کا چہرہ وہ خنزیر جیسا ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ خنزیر جیسا، اور آگ کی کیلیں جو ہے اس میں لگائی ہوئی ہے۔ حضرت پیر بابو صاحب قبلہ ابھی تقریباً 6-7 سال پہلے ہمارے رتن پور میں یہ واقعہ ہوا تھا، آپ لوگ تھے؟ جی آپ لوگ تھے۔ رتن پور میں ایک نوجوان شراب کے نشے میں جو ہے کئی نوجوان تھے، اب اس میں کیا ہوا پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے دوست اس کی لاش لے کر کے آئے، کہا بھئی یہ گر گیا، مر گیا، اب اس کو دفنا دیا گیا۔ میں پوربندر تھا، پوربندر سے رتن پور پہنچا، TJ میں ایک تقریر تھی، اس کے ساروں نے کہا کہ نہیں مجھے شک ہے کہ اس کا مرڈر ہوا۔ تو معاملہ دار سے اور سب سے کانٹیکٹ کر کے TJ کے بعد جب میں تقریر کر کے نکلا مسجد سے رتن پور کی تو دیکھا پورا قبرستان گھیرے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا اس کی قبر کو کھولیں گے اور پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لے جائیں گے۔ میں آفس پہنچ گیا مدرسے کی، اب لائن مدرسے میں کئی لوگ آئے روتے ہوئے چلاتے ہوئے، کیا ہوا؟ کہا حضرت مت پوچھو کیا ہوا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کوئی کہاں پر آیا ہے؟ کہا حضرت اس کا چہرہ ایسا بدل گیا ہے اور ایک ایسا جانور جو دنیا میں نہیں دیکھا گیا وہ اس کے کفن میں غائب ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں حالت کیا تھی؟ سب جانتے ہیں، انتقال کے وقت شراب کے نشے میں، اس کے نشے میں تھا۔ نوجوانوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم بھی شراب جوئے ہم میں بہت سارے لوگ، اور جو ہمارے قریب ہیں تو جو اس چیز میں مبتلا ہیں وہ ہم سے قریب نہیں ہوتے، تو پھر ہماری ان بھائیوں کی ذمہ داری ہے جو علماء سے، سادات سے، پیران اعظام سے قریب ہوتے ہیں اور ان سے وہ لوگ قریب ہوتے ہیں۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تحت ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو ایسی بری عادتوں سے چھڑوا کر انہیں نیکیوں کی طرف لائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اس کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اللہ کے رسول نے فرمایا کل آدمی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا، ایک قدم بھی
آگے نہیں بڑھ سکے گا یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کے جواب نہ دے دیں۔ مشہور حدیثیں سنیے، ان عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزاری؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، اللہ پوچھے گا قرآن میں ہے کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تو سدھرنا چاہتا تھا تو سدھر سکتا تھا؟ زور سے من تذکر، اگر تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا تو حاصل ہو سکتی تھی۔ رات میں دن ارد گرد اتنے جو ہے ہمارے ارد گرد اتنے واقعات ہوتے ہیں، اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر دل مرا نہیں ہے تو سوئے ہوئے دل کو بیدار کرنے کے لیے اتنے حادثے کافی ہیں۔ نہیں سمجھا؟ زور سے بولو۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نوجوان آیا، مجھے یاد ہے مجھے کہاں سے کہاں جانا ہے، آپ فکر نہ کریں جی، میں پھر آ جاؤں مجھے یاد ہے۔ تو خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آ کر کے جوان کہتا ہے، حضور ایسا لگتا ہے کہ دل سو گئے۔ بیٹا کیوں ایسا لگتا ہے؟ حضور آپ قرآن سناتے ہو نا، اثر نہیں کرتا، حدیث سناتے ہو اثر نہیں ہوتا، اب واقعات سناتے ہو اثر نہیں ہوتا، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ دل سو گئے۔ فرمایا نوجوان اگر تمہارے دل کی یہ کیفیت ہے قرآن اثر نہ کرے، حدیث اثر نہ کرے تو سن لو، یقین کر لو، اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ دل سو گئے ہیں بلکہ مر گئے ہیں، اس لیے کہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، مرے ہوئے کو جگایا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے کربلا کے میدان میں عاشورے کے دن امام حسین نے جو خطبہ دیا، زور سے بولو، خطبہ دیا نا، اپنے آپ کو بتایا، انہیں سب سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، وقت نہیں ہے مگر وہ خطبہ سناتا میں۔ تو اب یہ 22,000 لوگ تھے، کتنے تھے؟ دل سویا ہوا اور مرا ہوا دونوں کو سمجھا رہا ہوں۔ ابو جہل کا دل مرا ہوا تھا، قرآن سننے کے باوجود بھی اثر نہیں ہوا۔ عمر فاروق اعظم کا دل سویا ہوا تھا، قرآن نے جگا دیا۔ تو کربلا کے میدان میں امام حسین خطبہ سنا رہے ہیں، 22,000 میں سب کا دل مرا ہوا ہے، ایک حور ہے جن کا دل سویا ہوا ہے، حسین کے خطبے نے جگا دیا، کانپنے لگے۔ بغل میں رہنے والے نے پوچھا، ارے حور تم ہزاروں کے مقابلے میں بہادر سمجھے جاتے تھے، یہاں تو اتنے سو بھی نہیں ہیں، تم کیسے جو ہے ڈر رہے ہو؟ کہا اس سے نہیں ڈرتا، ایک طرف جو ہے دوزخ ہے اور دوسری طرف جنت ہے، یہ کشمکش میں ہو، وہاں جاؤ، پھر کہیں گے اگر اللہ عقل سلیم دے تو جہنم سے نکل کر کے جنت کی طرف جانا چاہیے۔ یہ نعرہ ہو کر تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا، یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن ہیں تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ہوتا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا۔ فیضان تاجدار کربلا، دوائیں درد عیسیہ پنجتن کے اندر سے ملتی ہے، جہاں میں یہی مشہور ہے دارالشفا والا۔ ارے بھائی 22,000 میں سے ایک حضرت حور امام حسین کے قافلے میں آ گئے تو کون سی مدد ہو گئی؟ توجہ چاہوں گا، وہاں کوئی کمی ہوئی نہیں، یہاں کوئی مدد ہوئی نہیں، مگر ایک اصول ہے۔ حضرت پیر باپو صاحب قبلہ اگر کہیں بھی جائیں تو چونکہ یہ اونا کے ہمارے سنیت کے بڑے ہیں، مگر کم سے کم میں اونا کا داخلہ دے رہا ہوں کہ اونا کے کسی بھی سنی نوجوان کو اگر کہیں بھی دیکھیں ہزاروں کے مجمع میں پہچان جائیں گے کہ نہیں؟ ہاں یا نا کو؟ بھئی قوم کا جو بڑا ہے، قوم کا جو سردار ہے، قوم کا جو سردار ہے وہ اپنے فرد کو کہیں بھی پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ حسن اور حسین قوم کے نہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنتی جوانوں کے سردار امام حسین نے دیکھا کہ حور ہیں جنتی، کھڑے ہیں دوزخیوں میں، ایسی بات کر لو تاکہ دوزخ سے نکل کر کے جنت میں آ۔ اسی لیے یہ خطبہ دیا ہے، ذرا زور سے بولو۔ تو دل اگر مرے نہیں ہیں، سوئے ہوئے ہیں تو حادثے جگا سکتے ہیں۔
بولو جگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ آدمی کتنی گہری نیند سویا ہو، کتنی گہری نیند، اس کو اگر قریب کا شور نہ جگائے تو دور کا شور جگا سکتا ہے کہ نہیں؟ دور کا شور نہ جگائے تو قریب کا شور جگا سکتا ہے کہ نہیں؟ دور کا شور نہ جگائے تو قریب کا شور جگا سکتا ہے۔ اگر ہمیں سیریا کے بچوں کی آہیں نہیں جگاتی، اگر ہمیں فلسطین کی بیواؤں کی آہیں نہیں جگاتی، اگر افغانستان کے یتیموں کی آہیں نہیں جگاتی، اگر ان مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان مظلوموں کی آہیں اور صدائیں اگر ہمیں نہیں جگاتی، تو کیا یہ رات میں دن جو موب لنچنگ ہوتی ہے اس نے بھی ہم کو سنا دیا؟ اس میں بھی ہم ایسے ہی بے خبر رہیں گے؟ کب ہم اسلام کے طور طریقے پر آئیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو یہاں پہ اس لیے مارے جائیں کہ مسلمان نام ہے اور وہاں پہ اس لیے مارے جائیں آخرت میں کہ ہم اسلامی احکام پہ عمل نہیں کرتے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، کچھ لے کے جائیں، اپنے دل کو ٹٹولیں، کل اللہ کی بارگاہ میں دوسرا کچھ کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ فرماتا ہے اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، جو سلامتی والا دل لے کر کے آئے وہی نفع دے گا۔ قلب سلیم، اس کو ہم قلب سلیم بنانے ہی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو بس شروعات پہلا زنا، بہت گہری بات ہو جائے گی سفیانہ، پہلا زنا یہاں سے شروع کریں۔ کیا قرآن اثر کرتا ہے؟ کیا واقعات اثر کرتے ہیں؟ کیا ہمارے خاندان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے اندر کوئی چینجنگ آتی ہے؟ خالص دیگے چاہ دینے کا نام ایثار ثواب نہیں ہے۔ 40 میں معاف کیجئے گا مگر جو ہے رواج کہ 40 ذات کی مٹھائیاں اور دنیا بھر کے حضرت ایک جگہ میں گیا اپنے رشتہ دار میں، تو بیڑی بھی رکھی ہوئی تھی، فاطمہ بیڑی ماچس وہ بھی رکھی ہوئی۔ میں کہا کیوں؟ تو بولے مرحوم پیتے تھے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اور کچھ نہیں پیتے تھے۔ ہم رواج میں کھو گئے اور اصلی سالے ثواب کو بھول گئے۔ حضرت انس سے پوچھے، کہتے ہیں ان رجلا خرج فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وامر امرأته الا تخرج فی بیتها، ایک آدمی حضور کے زمانے میں اپنے گھر سے نکلے اور بیوی کو حکم دیتے گئے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر مت نکلنا۔ دیکھیں میں کہاں سے کہاں بات کر رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر مت نکلنا۔ فمرض ابوها، ان کے باپ بیمار ہو گئے۔ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، انہوں نے ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا، یا رسول اللہ ابا بیمار ہو گئے ہیں، شوہر یہ کہہ گئے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلوں، تو میں باپ کو دیکھنے کے لیے جاؤں؟ حضور نے فرمایا مُرْ أَطِعِ زَوْجَكِ، اس سے کہو شوہر کا کہاں مانے، نہ جا نہیں گئی۔ فَمَاتَ أَبُوهَا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، پھر حضور کی بارگاہ میں بھیجا، یا رسول اللہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آخری دیدار کے لیے جاؤں؟ فرمایا مُرْ أَطِعِ زَوْجَكِ، اس سے کہو شوہر کا کہاں مانے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسے تھے لوگ، حکم دینے والے بھی بے مثال اور ماننے والے بھی بے مثال۔ کامون عطی زوجہ، کہو شوہر کا کہاں مانے۔ اب تک وہ عورت حضور کے پاس بھیجتی، وہ باپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے نہیں گئی، جنت البقیع میں انہیں دفنا دیا گیا۔ فَأَرْسَلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم إِلَيْهَا، اب حضور نے آدمی بھیجا، کہا جاؤ اس سے کہو ان اللہ تعالیٰ قد غفر لأبیہا لتعجی زوجہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اس کے شوہر کا کہاں ماننے کی وجہ سے اس کے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ تو جب باپ کا کہاں ماننے کی وجہ سے، جب شوہر کا کہاں ماننے کی وجہ سے باپ کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے، تو اگر ہمارے ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر ہم اللہ رسول کا کہاں مانیں؟ زور سے بولو بھئی، نماز نہیں پڑھتے تھے یا 5 ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی، مگر چوٹ لگی اور 5 ٹائم کی پابندی کر لی، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ ہوا کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ داڑھی نہیں تھی، سنت رسول کے مطابق چہرہ نہیں تھا، اب گھر میں انتقال ہوا، موت سامنے آئی، فوراً جو ہے توبہ کر لی، گناہوں سے توبہ کر لی، نیکیاں نہیں کرتے تھے کرنے لگے، یہ بھی ایصال ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو آپ یہ کر رہا تھا کہ اگر دل مرا نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمیں جگانے کے لیے کافی ہیں۔ تو آؤ پھر اسی حدیث میں آ جاؤ، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، زور سے، اور اسی کو لے کر کے میں نے یہ واقعہ سنایا تھا عبد الملک بن مروان والا، اس کو پورا کرنا۔ تو وہ کہتا ہے وہ کفن چور کہ میں نے پھر تیسری قبر کھولی، دیکھا مردے کی زبان گدی سے باہر نکل گئی اور آنکھ کی زنجیروں اور توق سے جھگڑا ہوا ہے، ڈر کے بھاگنے لگا۔ غیب سے آواز آئی، پوچھتا کیوں نہیں ہے، پوچھ لے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت و چغلی کیا کرتا تھا، وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ رات نے دن ہو نا، جنازے میں 400 اور نماز جنازہ میں 40، بقیہ سب باہر کھڑے کیوں؟ حضرت پاک نہیں ہے، مسلم نوجوانوں پاک نہیں ہیں، الطہارۃ نصف الایمان، اس لیے آج اتنی بلائیں آتی ہیں۔ اگر ہم ہمیشہ باوضو رہیں تو میں حضرت پیر سید منور بابو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فیضان کو لے کر کے، حضرت پیر بابو کے قدموں کا بوسہ لے کر کے یہ ایک جو ہے بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر صرف آپ باوضو رہیں تب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بلا تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی باوضو رہیں، جیسے ہی ہو۔ حضرت معروف کرکی رحمت اللہ تعالی علیہ سامنے دریائے دجلہ اور تیمم کر رہے ہیں، سامنے دریائے دجلہ ہے اور تیمم کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیسے؟ دریائے دجلہ تو یہاں ہے۔ کہا وہاں پہنچتے پہنچتے روح نکل جائے تو آج تک بے وضو راج نہیں، زور سے بولے، آج تک بے وضو ہوا ہی نہیں ہوں، وہاں پہنچتے پہنچتے کہیں روح نکل جائے، اس لیے تیمم کر کے وہاں تک جا رہا ہوں تاکہ جو ہے اگر روح بھی بیچ میں نکل جائے تو میں بے وضو نہ جاؤں۔ اور ہم دوسروں کے جنازے میں بے وضو پہنچ جاتے ہیں، بے غسل پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہر کے پھر اس نے کہا میں نے ایک اور قبر کھولی کفن چرانے کی نیت سے، دیکھا پوری قبر میں آگ ہی آگ ہے اور بندہ اس میں ایسے الٹا پلٹایا جاتا ہے جیسے روٹی توے پہ الٹائی پلٹائی جاتی ہے۔ ڈر کے بھاگنے لگا، غیب سے آواز آئی پوچھ لے اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے پوچھا تو غیب سے جواب آیا، یہ وہ شخص ہے جو نماز میں سستی کیا کرتا تھا، نماز میں سستی کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وقیفہم انہم مسئولون، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کو روکو، ان سے پوچھا جائے گا، فوربک لنسألنہم اجمعین، اللہ فرماتا تیرے رب کی قسم، ذرا قربان جاؤ یار، اللہ محبوب سے فرماتا محبوب تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لما انزلت هذه الآیہ، جب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ قرآن کے 30ویں پارے الہاکم التکاثر کی آخری آیت ہے۔ کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام عرض کرتے قالوا یا رسول اللہ ایو نعیم بما نحن فی، نعمتیں ہیج کہاں کے پوچھا جائے گا، ہمارے پاس کیا ہیں یا رسول اللہ؟ انا ناکلو فی انصاف بطوننا خبز شعیر، ہم آدھی جو کی روٹی سے تو پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں، پانی اور کھجور ہمارے پاس ہیں، اور ہمارے پاس ہے کیا کہ پوچھا جائے گا۔ سوچئے اب فوحى اللہ تعالی الی نبی، حضور کی طرف وحی آئی کہ محبوب ان سے کہیں انقل لہم، ان سے کہیں علم تتخذون النعال وتشربون الماء البارد، کیا تم جوتے نہیں پہنتے، کیا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، یہ بھی نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ پھر فرمایا ما من عبد یخطو خطوة الا اللہ سائل عنہا ماذا اراد، بندہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے
ہر قدم کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ کس ارادے سے یہ قدم اٹھایا تھا، یہ قدم تو نے کس ارادے سے اٹھایا تھا؟ کیا تو نے یہ قدم فلمیں دیکھنے کے لیے؟ کیا تیرے پاس نہیں تھا تو تیرے دوست کے پاس موبائل تھا، اس میں بی پی کلپیں تھیں، وہ دیکھنے کے لیے اٹھایا تھا؟ کیا تو چھت پہ گیا تھا اتنا چڑھ کر کے تو ناجائز باتیں کرنے کے لیے گیا تھا؟ یا یہ قدم تو نے حضرت شاہ باوا اور حضرت منور حسین اور حضرت شفیق ملت کی مزار کے دیدار کے لیے اٹھایا تھا؟ یا ماں باپ کے چہرے کے دیدار کے لیے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتا ہے 15ویں پارے میں، ہاں کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ اس کو تم نے کہاں کہاں استعمال کیا ہے۔ ایک ایک قدم کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں اس واقعے کو پورا کر کے وہ حدیث بھی لیتا ہوں۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے ایک قبر اور کھولی۔ ہاں میں نماز کی حدیث سنا رہا ہوں۔ ان اول ما يسأل العبد يوم القیامت الصلاۃ، یہ حدیث تو یہاں تک سنی ہے۔ سب سے پہلے عبادات میں نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اب پوچھا کیسے جائے گا اس کا بے پورا جو ہے حدیث میں جو ورنن ہے وہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ فیقول اللہ تعالی للملائکۃ انظروا الى صلاۃ عبد هل اتمها او نقصها۔ اور سے سنیے گا اس پوری نماز کے بارے میں کیسے پوچھا جائے گا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے کی نماز کو دیکھو فرشتوں، مکمل نماز پڑھی ہے یا ادھوری، جمعہ میں 2 پڑھ کے بھاگتا تھا یا آخر تک رہتا تھا، اس نے برابر وضو کیا کہ نہیں، حل اتمہا و نقصہا، پوری پڑھی یا اس میں ادھوری۔ فَإِن كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اگر مکمل ہر طرح سے فرائض، واجبات اور سنن مستحبات ہر طرح سے ادا کی ہے تو مکمل تو اسے نماز لکھی گئی ہوگی۔ تو فرمایا فَإِن صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز میں کامیاب ہو گیا تو سارے دوسرے اعمال میں کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَ، اور اگر نماز میں بگاڑ ہے فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو اب دوسرے میں بھی قدم قدم پر پھر پوچھتا شروع، پھر آگے وَإِن كَانَ مِنَ النَّقْصِ شَيْءٌ، اگر نماز میں کوئی کمی ہوگی، غور سے سنیے گا، نماز میں توجہ چاہوں گا، جو ہمارے طلبہ معذرت کے ساتھ کچھ میرے شاگرد بھی ہیں، اس وجہ سے میں ہمت کر رہا ہوں، بقیہ لوگ مجھے معاف کریں، مگر غور سے سنیے گا، اگر اس میں کچھ کمی ہے تو اللہ کیا فرمائے گا فرشتوں سے، انظروا لعبدی حل من تطوعین، اب میرے بندے کے اعمال میں دیکھو کہ کچھ نفل ہے، عصر سے پہلے کی سنت پڑھی، عشاء سے پہلے کی پڑھی، بعد کی نفل پڑھی، جمعے میں جو ہے 2 رکعت پڑھ کے بھاگے تو بعد کی سنت و نفل پڑھی۔ اگر فرض میں کچھ کمی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا نوافل ہیں؟ اب اگر کہا جائے ہاں مولا یہ نوافل ہیں تو اللہ فرمائے گا اتموا لعبدی فریضتہ من تطوعین، میرے بندے کے فرض کو نوافل جوڑ کر کے پورا کر دو تاکہ یہ جنت کا حقدار ہو جائے۔ ایسے ہی سارے اعمال میں زکوٰۃ کے تعلق سے اگر کمی ہوگی تو پوچھا جائے گا کیا صدقہ ہے، کیا خیرات ہے، کیا دوسرا کچھ ہے، اگر ہے تو پورا کر دو۔ ہر چیز میں جو بھی فرض میں کمی ہوگی تو پھر بھائی فرض ہے ڈیوٹی اور نوافل ہے اوور ٹائم، ایک سمجھانے کے لیے فرض کیا ہے، ڈیوٹی ہے، اور نوافل اوور ٹائم ہے۔ اگر ڈیوٹی میں کچھ کمی ہے تو اوور ٹائم دیکھ لیں، یہ تو ہوگا ہاں اس کا دل لگا ہوا تھا اللہ کی عبادت سے، یہ لگا ہوا تھا اللہ کے ذکر سے، اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتا ہے کفن چور کہ میں نے جو ہے ایک اور آخری قبر کھولی، دیکھا جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، روشنی روشنی ہے، اتنا
خوف ہوا، اتنی حیبت ہوئی کہ میں وہاں سے بھاگ رہا تھا اس حیبت کی وجہ سے۔ تو مجھے کہا گیا اس کے بارے میں پوچھ لے، یہ نعمتوں میں کیوں ہے؟ میں نے پوچھا، عبد الملک بن مروان کے دربار میں وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے جواب ملا، یہ وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہاں عرض یہ کر رہا تھا، ان عمری ہی فیما افناہ، اس حدیث کو پورا کروں پھر اس حدیث کو پورا کروں تاکہ ساری باتیں پوری ہو جائیں۔ دو حدیثیں ہیں۔ عمر کہاں گزاری؟ وان شبابی فیما ابلاؤ، جوانی کہاں گزاری؟ عمر میں تو جوانی تھی۔ اسپیشل اس کا جو ہے سوال الگ سے ہوگا، جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کو دیوانی تو نہیں بنایا تھا؟ اپنی جوانی میں کس کو آئیڈیل بنایا تھا؟ سلمان خان، مرمان خان، شیطان خان کو، یا کربلا کے اس ہیرو علی اکبر کو؟ کس کو آئیڈیل بنایا تھا؟ ہمارے لیے یہ سب آئیڈیل نہیں ہیں جو کبھی مسجد میں نظر آئے، کبھی کسی مورتی کے سامنے نظر آئے۔ ہمارے لیے وہ نوجوان آئیڈیل ہے جو ہمیشہ حق کو بلند کرتا ہوا نظر آئے۔ نوجوانوں کہاں جا رہے ہو؟ یہ کس کی نقل کر رہے ہو بھائی؟ یہ ادھر ادھر کے بال کہاں؟ یہ پینٹ پھٹی ہوئی، یہ کس کی نقل کر رہے ہو؟ محبت کا دعویٰ اگر کربلا کے اس نوجوان سے ہے زور سے، تو پھر ہمارے لیے آئیڈیل بھی وہی ہے، پھر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اب اس کے بعد وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ حضور صفی ملت حاجی منور حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، صاحب تقوی و طہارت، زہد و قناعت اور اکثر اللہ کا ذکر، یہ ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ سخاوت کے دھنی بھی تھے۔ اس کی زندہ مثال آج یہ مدرسے کی زمین، زور سے بولو، اپنی زمین دے دینا۔ آج تو ہم جو ہے کسی کو معاف کرتے ہی نہیں، کسی کو چھوڑتے ہی نہیں، ایک چیز نہیں چھوڑتے، اور چھوٹی سی بات کے لیے رشتہ کاٹ، چھوٹی سی بات کے لیے کیا ہے؟ رشتہ کاٹ۔ پھر ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لجہنم سبع قناطیر، جہنم کے اوپر 7 بروج ہیں، والصراط علیہن، پل صراط اس کے اوپر، یہ 7 بروج ہی سے گزرنا ہے، پل صراط اس کے اوپر۔ تجلس الخلائق عند القنطرۃ الاولی، مخلوق پہلے برج کے پاس جمع ہوگی، آواز آئے گی فیقال قیفوہم انہم مسئولون، جب پہلے برج کے پاس مخلوق جمع ہوگی تو آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، ان سب کو روکو، ان کو پوچھنا ہے۔ وَيُحَاسِبُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَيَسْأَلُونَ عَنْهَا فَيَحْلِقُ فِيهَا مَنْ هَلَكَ وَيَنْجُو مَنْ نَجَا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو ہلاک ہوا وہ ہلاک ہوا، جو نجات پا گیا وہ پا گیا، نکل گیا۔ فَإِذَا بَلَغُوا الْقَنْطَرَ الثَّانِيَةَ، جب دوسرے برج کے پاس پہنچے، فَيَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، آواز آئے گی روکو، ان سب کو پوچھنا ہے۔ فَيُحَاسِبُونَ عَلَى الْأَمَانَةِ فَكَيْفَ أَدُّوهَا وَكَيْفَ خَانُوهَا، امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسے ادا کیا، زور سے بولو، اور اس میں خیانت کی یا نہیں کی۔ یہ خلافت، یہ امارت، یہ امانت ہی تھی، اور ہمیشہ امانت جو اس کا اہل ہو اس کے پاس ہی جانی چاہیے۔ اس لیے ایک بھائی نے امانت ایک کو سپرد کر دی، اور بیٹا لائق نہیں تھا تو دوسرے بھائی نے سر کٹا دیا، مگر وہ امانت نہیں دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امانت کو کیسے ادا کیا اور خیانت کی، پھر انشاءاللہ تعالی اس پر کبھی لمبے ابھی پورا 1 گھنٹہ میری تقریر ہوئی ہے صرف اسی پر، مگر انشاءاللہ پھر بعد میں۔ اب تیسری چیز، ثم فَإِذَا بَلَغُوا الْقَنْطَرَ الثَّالِثَةَ، میں رشتے پر بات آئی ہے اس لیے روک رہا ہوں۔ جب تیسرے برج پر پہنچیں گے، ہمارا ایک ضعیف مومن وہ کوئی نہیں، فَيُحَاسِبُ عَنِ الرَّحْمِ،
कैफ वसलुहा व क़तउहा, रिश्ते के बारे में पूछा जाएगा कि रिश्ते को कैसे इन्होंने इसका हक अदा किया या कैसे काटा, रिश्तेदार के बारे में। और फिर आगे है कि उस वक्त रिश्ता फर्रहिमो यौमइज़िन क़ाल, उस दिन रिश्ता कहेगा अल्लाहुम्मा मन वसलहु सिलनी, ए अल्लाह जिसने रिश्ता जोड़ा है तू भी उसे जोड़, और जिसने काटा है तू भी उसे अपने से काट दे। छोटी छोटी बातों में आज हम रिश्ते तोड़ते हैं। मेरे जनाजे को हाथ नहीं लगाना, बाप बेटे को कहता है। हजरत इमाम हुसैन और हजरत मोहम्मद हनीफ, दोनों भाइयों में थोड़ी सी अनबन हो। इमाम हुसैन नाराज होकर चले गए। हाजरीन ने कहा जो साथ में थे मोहम्मद हनीफ के, अब हुसैन कभी भी तुम्हारे पास नहीं आए। का बुलाऊं अभी? का बुला के देखो खत लिखा, भाई हुसैन हम दोनों एक बाप की औलाद हैं, इसके हिसाब से मैं आपको कोई भी फजीलत नहीं देता, मगर आपकी जो माँ है मेरी माँ की तरह अगर पूरी दुनिया की औरतें हो जाएं तो भी आपकी वालिदा खातून जन्नत के बराबर नहीं हो सकती हैं। उसके हिसाब से आप बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं और मर्तबे में भी बड़े हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब दो भाइयों में अनबन हो जाए तो उसमें जो समाधान में पहल करे, जो सीना लगाने में पहल करे, वो जन्नत में पहले जाएगा। भाई आप बड़े हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि बड़ा होते हुए जन्नत में मैं पहले जाऊँ। आप बड़े हैं तो पहले जाने का आपको हक है। अगर जन्नत में पहले जाना चाहते हैं तो मुझे आगे के मना लीजिए। हद तक पहुँचना था, इमाम हुसैन ने चादर ली, थोड़ा आए वो मोहम्मद हनीफ को अपने सीने से लगा लिया। आज ये चीजें हैं ही नहीं। अल्लाहु अकबर। और फरमाया वअन इल्मिही बिमाज़ा अमिलहु, इल्म के बारे में पूछा जाएगा, इल्म के बारे में पूछा जाएगा। आपने जितना सीखा है ना, इसके लिए दारूम में एडमिशन ही जरूरी नहीं है। जितना सीखा उसके बारे में पूछा जाएगा, अमल किया कि नहीं किया। मुझसे भी पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। और दो जिम्मेदारी और कह दूं, ये जो मैं तकरीर कर रहा हूं ना, हदीस में है मा मिन अब्दिन यख्तुबु खुतबतन इल्लल्लाह साइलु अन्हा माज़ा अरादा बिहा, जो बंदा भी तकरीर करता है तकरीर करने वाले से भी पूछा जाएगा तेरी नीयत क्या थी। और हाँ, हम मीठी मीठी बातें करें कि जाओ जन्नत में, जाओ जन्नत में, जाओ जन्नत में, तो कल हमको भी पकड़ा जाएगा। क्या तूने दोज़ख के ताल्लुक से और अज़ाब के ताल्लुक से और सहाबाए किराम के ताल्लुक से नहीं सुना था? समझ में आ रही बात? हमसे भी पूछा जाएगा। आज हमारे नौजवान बुराइयों में मुब्तला हैं तो उसमें हमारी भी पकड़ होगी। आज अगर कुछ हो रहा है तो हम सबसे भी ये पूछा जाएगा। और हदीस में ये भी है कि मन अम्मा कौमन, जो किसी कौम की इमामत करे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फल्यत्तक़िल्लाह वलियअलम अन्नहु ज़ामिनुन मस्ऊलुन मिन ज़मनी, अल्लाह से डरे और यकीन रखे कि जो गारंटी उसने लिए ने पीछे जितने हैं सबकी। अल्लाह अकबर। आपने नियत क्या की? पीछे इस इमाम की, तो जवाबदारी किसकी? जमानत का जामिन, गारंटी। उस गारंटी के बारे में पूछा जाएगा जो पीछे वालों की गारंटी ली है। फाइन अहसना कान लहू मिनल अजर मिस्लु अजर मन सल्ला खल्फहु, अगर अच्छी तरीके से इमामत की तो पीछे जितने भी नमाजी हैं सबकी नमाज के बराबर इमाम को भी सवाब मिलेगा। इसलिए इमामों को भी चाहिए उतने नमाजी बढ़ाएं। सही है? तो उतना सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वइन काना मिन नक़सिन फहुवा अलैहि, और अगर उसमें कमी है तो फिर पकड़ होगी। हर चीज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। बहरकैफ अब वो हदीस पूरी कर दूं, मैं कहां से कहां चला गया। कहा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद,
دو کے تعلق سے سن لیا. ایک انصاف کرنے والا بادشاہ عرش کے سائے میں ہوگا. جوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری عرش کے سائے میں ہوگا. تیسرا وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا ہو. رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو. اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بستر لے کے مسجد میں پڑے رہیں. آپ نے فجر پڑھی اور دیکھ لیا 2 بجے کا ٹائم ہے، اب کہیں بھی پہنچنا ہے تو نماز ہی میں ہے. زور سے بولو. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ 1.5 گھنٹہ اگر عبادت میں رہو تو 24 گھنٹے عبادت کا ثواب عطا فرماتا. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا ایک نماز کے بعد اسی نماز کا انتظار ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ نماز ہی میں. رات کو عشاء پڑھی 5:30 بجے اٹھنا ہے، 6 بجے کی فجر ہے، الارم کے سو گئے، پوری رات عبادت میں. زور سے بولو. وَرَجُلَانْ تَحَبَّ فِي اللَّهِ إِذَا اجْتَمَعَ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اور 2 آدمی کہ جب محبت کرے آپس میں تو اللہ کے لیے، اور دشمنی کرے تو بھی اللہ کے لیے، یہ بھی عرش کے سائے میں. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا جوان جس کو کوئی حسن و جمال والی خوبصورت عورت گناہ کے لیے بلائے اور صرف وہ اس لیے چھوڑ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے اگر گناہ کو چھوڑ دے تو وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا. اور 6 رجل اذا يتصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما ينفق يمين، چھپ کر کے ایسا صدقہ دے. بہت سے ایسے ہیں جو آج بھی حضرت منور حسین باپو قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد کر رہے ہیں. زور سے بولو. قربان جائیے. آج ہم ان کے ساتھ یاد منا رہے ہیں کہ امام زین العابدین کا جب وصال ہوا تو بعد میں پتا چلا کہ کئی گھروں میں امام زین العابدین اپنے کندھے پر اٹھا کر کے بوریاں چھوڑ آتے تھے. اللہ اکبر. آج بھی سخاوت، اور یاد رکھیے اللہ کے لیے چھوڑ دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. حضرت منور باپو رحمت اللہ تعالی علیہ نے 43 بیگھہ زمین، میرے کو نہیں چاہیے، یہ تمہاری ہے، لو. یہ یار سادات ہی کر سکتے ہیں، ذرا زور سے بولو. یہ اہل بیت ہی کا جگر ہے. ہمیں ان سے کچھ سیکھنا ہے تو اس طرح صدقہ کرے، جب ضرورت ہو تو چھپ کر کے ایسا دے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے بائیں کو پتا نہ چلے. وَرَجُلٌ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 7واں وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو آنکھوں سے آنسو بہے. تو بات یہ کر رہا تھا خوف، شوق اور ذوق. بس 2 منٹ. شوق ذوق تو بھئی صحابہ کرام کو تھا، ذرا زور سے. ذوق وہ ہم پہنچ بھی نہیں، مگر میں بات کرتا ہوں شوق سے. کسی چیز کا شوق ہو تو پھر اس میں سستی آتی ہے. ہاں نا بولو، زور سے بولو. کسی چیز کا شوق ہو تو سستی آتی ہے؟ نہیں آتی نا. کسی چیز کا شوق ہو تو کنٹالا نہیں چڑھتا. جمعہ میں 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو امام صاحب پہ مگج جاتا ہے کہ نہیں؟ رمضان میں 10 منٹ زیادہ ہو جائے، حافظ صاحب کو ٹاڑے چڑھ گیا تھا، کل 10 پہ روزہ نہ کیا، آج 9 منٹ کا فاتحہ ہوا. میں نے تو کئی سالوں پڑھائی ہے، گھر پہ جاتا تو میرے اپنے بھائی کہتے تھے آج 9 منٹ کا ہوا، آج 7.5 منٹ کا ہوا. میں نے کہا یہ پڑھتے ہیں کہ منٹ پہ نظر. اچھا یہ منٹ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ نظر کریں، مگر یہی جو ہے یہی بندہ مسجد سے نکلے اور پان کے گلے پر اگر ٹی وی چالو ہو 2020 کا میچ ہو، اس میں منٹ دیکھتے، اس میں کوئی منٹ دیکھتے، اس میں پتا چلتا ہے کہاں کے لیے نکلا تھا نہیں نا. تو پتا یہ چلا جس چیز کا شوق ہو. خاتون جنت فاطمہ زہرا کہتی ہے مولا تو نے چھوٹی چھوٹی رات بنا، ایک ایسی رات بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر کے عبادت کرے. وہ شوق تھا
وہ شوق تھا امام حسین کو کہ گھر کربلا میں پڑا ہوا ہے، سر مبارک نیزے پر ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ تو جب شوق ہو جائے کسی چیز کا، بلند آواز سے، حضرت ابو علی شاہ قلندر پیدا ہوئے، ابو علی شاہ قلندر پیدا ہوئے، 3 دن اتنا روئے، ان کے والد حضرت مولانا فخر الدین نے، ماں دودھ پلا رہی ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں بچہ رو رہا ہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ ایک مطلوب بزرگ پہ نظر پڑی، کہا حضرت آ کر کے دم کر دو، نے بچہ 3 دن سے رو، سیدھے کان میں کچھ پڑا، دم کیا، الٹے کان میں کچھ پڑا، دم کیا، سکون آ گیا۔ ابو علی شاہ قلندر سو گئے، حضرت مولانا فخر الدین ان کے والد پیچھے، حضرت کیا پڑا ہے؟ کہا بچے کی پیشانی دیکھ کر کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی ماں حافظ قرآن ہے۔ کہا ہاں، وہ تو اتنا پڑھتی تھی کہ تہجد سے لے کر فجر اور ناشتہ اس وقت تک نہیں کرتی تھی جب تک قرآن ختم نہ کر لے۔ کہا مجھے یقین آ گیا کہ بچے نے جب سے ماں کے پیٹ میں روح آئی ہے تب سے اسے قرآن سننے کی عادت ہو گئی تھی، قرآن سننا اس کا جو ہے اس کی غذا بن چکا تھا۔ اب بچے کی ماں ابھی ناپاکی کے عالم میں ہے، پڑھ نہیں پا رہی ہے، تو بچہ وہ سن نہیں سکتا ہے، جس کی عادت پڑ گئی ہے، شوق جس کا ہو گیا ہے، میں نے قرآن سنایا ہے، اس نے اپنی وہی غذا سنی ہے، اسے سکون مل گیا ہے۔ تو شوق میں کسی اجنبی گھر میں جاؤں اور اس کے 4 بیٹے ہوں، ایک آرام سے سویا ہو، ایک ٹی وی دیکھتا ہو، ایک باہر کھیلتا ہو اور چوتھا پڑھتا ہو، میں پوچھوں یار ایک باپ کے 4 بیٹے ہو، یہ تو کائیں کو محنت کرتا ہے؟ حضرت سب کو چھوڑو، میرے انجینئر بننا ہے، میرے بی اے پاس کرنا ہے، میرے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ارے یار بی اے پاس کرنا ہے تو کتنا جگتا ہے؟ میں پوری رات جگتا ہوں۔ ایک نوجوان کو بی اے پاس کرنے کا شوق، انجینئر بننے کا شوق، ڈاکٹر بننے کا شوق پوری رات جگا سکتا ہے، تو مسلمانوں ہمیں بھی فجر جو ہے جنت میں جانے کا شوق فجر کی نماز میں جگا سکتا ہے۔ اللہ شوق وہ دے جو دل و زبان